اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وعتدت لهم المتقن واتت کل واحدۃ منہن سکینہ وقالت اخرج علیہن فلما رأیناہ اکبرناہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا اللہ ملک کریم صلوات۔ سورہ مبارکہ یوسف کی تفسیر کے بیان میں آج ہم 31ویں آیت تک پہنچے ہیں، اور ظاہراً آج ہماری یہ نشست 8ویں نشست ہے۔ ہم 9ویں اور 10ویں نشست میں جب بات پہنچے گی تو حضرت یوسف کی زندگی کا ایک دور تمام ہوگا۔ حضرت یوسف کی زندگی کا ایک دور وہ 9 سال تک کا دورانیہ تھا جب بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، پھر 9 سال سے 40 سال تک کا دورانیہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے قلمدان نبوت سونپا، جو پہلے سے نبی تھے مگر ذمہ داری کار نبوت کا آغاز حضرت یوسف نے 40 سال کی عمر میں کیا، جس کو پچھلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے یوں بیان فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر ہم بیان کر چکے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت یوسف کو یہاں بلغ 40 سنہ تفسیر کے اندر آیا ہے کہ 40 سال کی عمر جب حضرت یوسف کی ہو گئی تو اللہ نے آپ کو نبوت کی ذمہ داریاں سونپی، یعنی بعثت ہوئی آپ کی۔ جیسے ہمارے نبی کی 40 سال کی عمر میں بعثت ہوئی ہے، جیسے امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے نظر آئیں گے۔ ہر نبی کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں کار نبوت اور کار رسالت سونپے۔ وہ نبی پہلے سے تھے، یعنی بالقوہ نبی تھے، بالفعل نبی 40 سال میں ہوئے۔ وہ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا۔ تو یہ جو کیفیت حضرت یوسف کی رہی 40 سال کی عمر میں، جب ان کو حکم اور علم سے نوازا گیا، یعنی ان کو نبوت سونپی گئی، تو یہ دور ایک دور حضرت کی زندگی کا دوسرا دور تھا۔ تیسرا دور 40 سال کی عمر میں کمال اور شباب کا کمال تھا، اور فہم و فراست کا کمال تھا، اظہار فہم و فراست کا کمال تھا، ظہور فراست کا کمال تھا۔ تو ایسے میں حضرت یوسف کے ساتھ 40 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ زلیخا نے جو ایک عرصے سے آپ کی طرف اس نگاہ سے دیکھتی تھی جسے قرآن نے بیان کیا ہے، تو اس میں شدت آ گئی۔ وہ جو ایک مدت سے حضرت یوسف کو جس نگاہ سے دیکھ رہی تھی اس میں شدت آ گئی، جسے پچھلی آیت میں ہم نے بیان کیا کہ مصر کی عورتوں نے کہا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا۔ یہ شغفها حبًا یعنی وہ جو محبت تھی وہ شدید ہو گئی۔ جب محبت شدید ہو گئی تو پھر اس نے وہ عمل انجام دیا کہ بنی سمری سجی اور آپ خود کو آمادہ کیا، اس کیفیت میں آئی کہ حضرت یوسف کو ان کی شخصیت سے باہر نکالے۔ وہ اپنی شخصیت میں اتنے مضبوط تھے
کہ وہ اپنی شخصیت کی مضبوطی کی وجہ سے اس کی بات نہیں مان رہے تھے، تو اس نے جو طریقہ اپنایا، ایک طریقہ یہ اپنایا اس نے کہ اپنے آپ کو اس نے سجایا سنوارا، اور پھر 7 دروازوں کے بعد ایک حجرے میں حضرت یوسف کو اپنے حجرے میں بلایا. اور کیونکہ حضرت یوسف ان کے اب یہ کہتے ہوئے تکلف ضرور ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ خریدے ہوئے غلام تھے. یعنی ان کو کیونکہ عزیز مصر نے، بادشاہ مصر نے خریدا تھا، تو یہ حضرت یوسف اس انداز سے دربار میں رہ رہے تھے. مگر جب دو غلامیاں آپس میں ٹکرانے لگے، اب اس 2 غلامیوں کے ٹکراؤ کو میں لفظ بدل کے کہتا ہوں 2 اطاعتیں جب ٹکرانے لگیں تو پھر اطاعت خالق غالب رہے گی، اطاعت مخلوق مغلوب ہو جائے گی. اس مرحلے میں یہ ہوا تھا کہ ایک جانب مخلوق اپنی اطاعت کی طرف بلا رہی ہے، اور اسی اطاعت مخلوق کے ساتھ ٹکراؤ آ رہا ہے اطاعت خالق کا، جس کا قاعدہ ائمہ اہل بیت نے یہ دیا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی اطاعت ہے ہی نہیں کہ جب خالق کی معصیت سامنے آ جائے. یعنی وہی مخلوق کی اطاعت اگر خالق کی معصیت ہو جائے تو پھر اس اطاعت کو چھوڑا جائے گا اور خالق کی اطاعت کو اپنایا جائے گا. یہ جو قاعدہ دیا ہے نا ائمہ اہل بیت نے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. جی اچھا، یہ جو قاعدہ دیا ہے ائمہ اہل بیت نے، یہ والدین کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت، شوہر کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت، جی اپنے بڑے افسر کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت، یہ ہر جگہ کے لیے قاعدہ ہے کہ ہمارے آفس میں، ہمارے ادارے میں اگر ہمارا بڑا ہم سے کوئی حکم دے رہا ہے جو حکم اللہ کی اطاعت سے ٹکرا رہا ہے، تو ہمیں اس بڑے کے حکم کو اب فساد بھی نہیں پھیلانا، اسے سمجھانا ہوگا کہ حضور بقول ہم سندھیوں کے کہ پیروں پہ ہاتھ آپ کے، مگر آپ ہمیں معاف کریں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یعنی تاکہ فساد بھی نہ ہو بھی. یعنی اس کو سمجھانا ہوگا، کونسلنگ کرنی ہوگی، اس کو کہنا ہوگا کہ آپ کی بات یقیناً معتبر ہے، مگر آپ کی بات یوں نہیں مانی جا سکتی. مجھے تو رستہ بتانا ہے نا کہ کیسے اپنے افسروں کا دل بھی رکھنا ہے اور اللہ سے رضایت بھی لینی ہے تاکہ نوکری سے بھی نہ نکالے جائیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی ہاں، تو یہ جو اس قید میں موجود لوگ ہیں نا، ان کے لیے فارمولہ یہ جو اطاعت کی قید ہے نا، اطاعت کی قید، جو ریٹائرڈ ہو گئے وہ پریشان نہ ہو. تو یہ ایک ہے نا بھائی کیفیت ہے روزمرہ میں، قرآن کو جوڑنا ہے نا اپنے حالات سے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. جی عمران بھائی، تو یہاں ہوا یہ کہ ایک اطاعت کا حکم دے رہی ہے، اس کا اطاعت بھی لازم ہے، رائج بھی ہے، اور اس وقت کی شریعت بھی یہی تھی، اس وقت کی شریعت بھی یہی تھی. شریعت کا حصہ تھا عبد اور اما کا جو نظام، غلاموں اور کنیزوں کا جو نظام ختم کیا ہے، وہ نبی مکرم نے آ کے ختم کیا ہے. نبی مکرم نے بھی تدریجاً، جیسے ایک وقت میں شراب کو تدریجاً حرام کیا گیا، ایک دم دفعتاً حرام نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ ایسے ہی غلامی کے نظام کو، کنیزی کے نظام کو دفعتاً حرام نہیں کیا گیا، اس نظام کو تدریجاً حرام کیا گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عادتوں سے نہیں ٹکرا سکتے آپ، عادتوں سے نہیں ٹکرا سکتے. عادتوں سے ٹکرائیں گے تو خون بہے گا. ایک جانب اصلاح کرنی ہے معاشرے کی، دوسری جانب خوریزی ہے. 2 چیزوں کے بارے میں ائمہ اہل بیت اور نبی مکرم پہلے، اور پھر ائمہ اہل بیت اور شریعت محمدی اور اسلامی اور الہی نظام 2 چیزوں کے بارے میں بڑا حساس ہے. بڑے بڑے فیصلوں کو اٹھا لیتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے فیصلوں سے، رخصت دے دیتا ہے، معافی دے دیتا ہے، اجازت دے دیتا ہے، گنجائش دے دیتا ہے اگر 2 مسئلے سامنے آ رہے ہوں. وہ 2 مسئلے کیا ہیں کہ جس کے لیے اسلام بہت حساس ہے؟ ایک خون، سفک دماء، جی ایک خون ریزی کی جہاں بات آتی ہے، اسلام کہتا ہے ذرا رک جاؤ، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، خون بہ جائے گا. خون بڑا عزیز ہے، انسان کا خون بہت عزیز ہے. بڑے بڑے فیصلے، یعنی میں سینکڑوں مسئلوں کا خلاصہ کر رہا ہوں فارمولے کے طور پہ. سینکڑوں مسئلوں میں ایسا شریعت میں ہوا ہے
کہ شریعت اپنا حکم اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کام نہیں کرو کیونکہ خون بہ جائے گا. یہ جو خون ریزی ہے، یہ جو خون کا بہنا ہے، صف کے دم ہے، یہ صف کے دم جو ہے یہ ایک حساس مسئلہ ہے. اور دوسرا فروج کا مسئلہ، فروج یعنی شرمگاہوں کا مسئلہ، آبرو ریزی کا مسئلہ، جی عزت کی پامالی کا مسئلہ. عزت یعنی جو ذاتی عزت ہے، یہ جو اللہ نے پردہ رکھا ہے نا 2 جگہ مردوں کے لیے، پورے بدن کے اوپر پردہ واجب ہے 2 جگہ، اور عورتوں کا پورا بدن پردے کے اندر آئے گا، کیونکہ ان کے تو ہاتھ کی انگلیاں، ان کے تو مثال کے طور پہ ناک کان بھی راغب کرتے ہیں جیسے مردوں کی 2 جگہیں راغب کرتی ہیں. معاف کیجیے گا، میں اس سے زیادہ یہ اشارہ بہت روشن ہے. جیسے مردوں کے لیے 2 جگہ چھپانا واجب ہے، عورتوں کو پورا بدن چھپانا کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ مردوں کے ہاں وہ 2 جگہ جو برائیوں کی طرف راغب کرتی ہیں، عورتوں کا پورا بدن برائی کی طرف راغب کرتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. اس سے بلند پڑھ دیجئے صلوات. ہاں صحیح. لہذا 2 چیزوں کو بہت زیادہ حساس رکھا گیا ہے. اس مسئلے کے اندر ان چیزوں کا دخل ہے. ایک جانب اطاعت ہے مخلوق کی، ایک جانب آبرو بچانی ہے، عزت بچانی ہے، عصمت کو اور عفت کو. ہمارے لیے عفت کا لفظ ائمہ کے لیے اسی کام کے لیے عصمت کا لفظ ہے. ہمارے لیے جب استعمال ہوگا تو عفیف ہونا، اور ان کے لیے جب استعمال ہوگا تو معصوم ہونا. تو وہ اپنی عصمت کو بچائیں گے، اور ان کے بچانے میں اللہ کا بھی ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی بھی مدد ہوتی ہے. اللہ ان کی عصمت کو بچانے میں پہلے ان کی طرف سے عمل کو دیکھتا ہے. ہاں توجہ چاہوں گا، حتیٰ نبی رسول ائمہ اہل بیت کی طرف سے کوشش کو اللہ دیکھتا ہے، پھر اللہ اپنی امداد بھیجتا ہے. یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف بھاگنا تو شروع کیا نا، پھر دروازے سارے کھلتے چلے گئے، یہ اللہ کی مدد تھی. اگر وہ بھاگتے ہی نہیں دروازے کی طرف تو دروازہ کھلتا کیوں؟ پہلے حضرت یوسف ہمت تو کریں، پھر اللہ کی مدد آئے گی. یہ جو قاعدہ ہے، یہ جو فارمولہ ہے، ہمیں بھی اس کو اپنانا ہوگا. تم پہلے کوشش تو کرو، جب تم کوشش کرو گے امداد ہماری طرف سے آتی رہے گی. اب اس 2 راہے پہ کھڑے ہیں حضرت یوسف. ایک صلوات اور عطیہ کریں. تو وہاں یہ دوسرا دور حضرت یوسف کا تمام ہو رہا ہے ان واقعات کے ذریعے سے. اور کیا ہوا کہ جب حضرت یوسف باہر آئے تو آخری دروازہ تاخیر سے کھلا، اتنی تاخیر سے کھلا کہ زلیخا کا ہاتھ ان کے کپڑوں تک پہنچ گیا. وہ روک رہی تھی، وہ آگے بڑھ رہے تھے، کپڑے پیچھے سے پھٹ گئے، قمیص پیچھے سے پھٹ گئی. سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، اسے دیکھ کر زلیخا نے ایک مرتبہ رنگ بدل دیا. وہ جو کچھ دیر پہلے یہ محبت اگر سچی ہوتی تو کبھی بھی معشوق کے خلاف بات نہ کرتی. یہ محبت سچی نہیں تھی. فوراً کہنے لگی بتاؤ، تم ہی بتاؤ. اپنے شوہر سے کہنے لگی تم ہی بتاؤ. قالت ما جزاء من اراد باہلک السوء. تم ہی بتاؤ کہ تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی اگر ایسا کرے تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے. اس پہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے، اس نے ایسا کیا ہے. اب حضرت یوسف کی کہاں بات مانی جاتی؟ جی کمزور کی بات کہاں مانی جاتی ہے؟ غلام کی بات کہاں مانی جاتی ہے؟ نوکر کی بات کو کیوں مانا جائے گا؟ میں عمومی گفتگو بھی کر رہا ہوں نا اس کے ساتھ. تو فوراً حضرت یوسف نے جب یہ کہہ کر، اس سے زیادہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، تو پھر یہاں سے ان کا کہنا ان کی کوشش تھی، اور پھر اللہ کی مدد آئی. اور مدد یہ آئی کہ شاہد من اہلہا. خود زلیخا ہی کے گھر سے زلیخا کے خلاف گواہی آئی. 3 مہینے کے بچے نے بولنا شروع کر دیا. اب 3 مہینے کا بچہ بول رہا ہے. اس طرح سے یہ مرحلہ گزرا، اور جب یہ تھم گیا، یہ واقعہ گزر گیا، اس کی بات پھیلنے لگ گئی. عزیز مصر نے اپنا کمرہ بدل دیا، اپنی زوجہ سے بات کرنا چھوڑ دی.
اور ناراضگی ہو گئی، سارے دربار کو پتہ ہے، سینکڑوں غلام و کنیزوں کو پتہ ہے، اور پورے شہر میں بات پھیل گئی۔ تو قال نسوۃ فی المدینہ، مدینہ کی یعنی شہر کی عورتوں، مدینہ سے مراد یہاں شہر کی عورتوں میں باتیں ہونے لگیں کہ امراۃ العزیز، دیکھو عزیز کی زوجہ نے کیا کیا، عزیز مصر کو عزیز کہا ہے قرآن نے، عزیز کی مصر زوجہ نے کیا کیا، تو راود فتح، نفس اپنے ہی غلام کے ساتھ برا کام کرنے جا رہی تھی، کیا ہو گیا اس کو؟ اور اتنی شدید محبت ہوتی ہے کہ قد شغفہا حبا، اتنی شدید، اب یہ اس لہجے میں اس کو پڑھ رہا ہوں جی، اتنی شدید محبت ہوتی ہے کیا؟ تو ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ جب یہ بات، اب یہ میری تمہید یعنی پچھلا خلاصہ مکمل ہوا، جب یہاں بات پھیلنے لگی، شہر کی عورتوں نے باتیں کرنا شروع کی، تو فلما سمعت بمکرہن، جب سنا زلیخا نے ان عورتوں کے مکر کو، سازش کو، مخالفت کو، دشمنی کو، پروپیگنڈے کو سنا، مذمت کو سنا، تو کیا ہوا؟ ارسلت الیہن، تو انہیں بلا لیا کسی چیز کے آنے کو، ان کو بلا لیا کہ آ جاؤ، میں تمہارا کھانا کرتی ہوں، میں تمہارے دعوت کرتی ہوں۔ تو تقریباً 4 وزیروں کی تو بیگمات تھیں، کیونکہ ہم نے کل یا پرسوں بیان کیا تھا، حتیٰ یہ بھی تفسیر میں آیا ہے کہ کن کن کی بیگمات تھیں، اور پھر افسران کی بیگمات تھیں۔ تو رائل فیملی، افسران اور اشرافیہ کی بیگمات کو زلیخا نے اپنے گھر دعوت پہ بلایا۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا، ان کے لیے بڑی تیاری کی، مسندیں بچھوائیں، یعنی ایک جگہ کو ایک باقاعدہ ڈیکوریٹ کروایا، آپ کے لہجے میں کہوں سجایا، اور تکیے لگوائے، مسندیں بچھوائیں، ایک چیز کو سجایا، ایک ماحول کو بنایا، جیسے ایک خصوصی دعوت ہوتی ہے، اور ظاہر وہ بیگمات تھیں تو ان کے لیے وہ سارا انتظام بھی کیا گیا۔ وَأَتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّینًا، ان کے سامنے جب پذیرائی کے لیے پھل رکھے جانے لگے، میوہ جات رکھے جانے لگے، تو ہر ایک کے ہاتھ میں اس نے چاقو دے دیا، اور کہا کہ جب میں یہ کہوں کہ اب شروع کریں آپ، ایک آدھ دو کے لیے ہے کہ وہ کاٹنے لگی تو اسے کہا ابھی نہیں، رک جاؤ، جب میں آواز لگاؤں کہ اب یہ سیب کاٹو یا یہ جو ہے وہ مالٹا کاٹو، تو اس وقت کاٹنا، سب ایک ساتھ کاٹنا۔ ابھی ان کو نہیں پتہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، وہ تو سمجھ رہی ہیں دعوت پہ بلایا گیا ہے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے وقالت اخرج علیہن، تو قرآن کہتا ہے کہ اس نے آواز دی کہ اب یوسف کو برآمد کیا جائے، لاؤ، اب آوازیں لاؤ۔ اچھا نہیں پتہ کہ کہاں آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، اس نے آواز دی اپنی کنیزوں کو، لاؤ، اب لاؤ۔ وہ حضرت یوسف کو حجرے میں اس ہال میں لایا گیا جہاں یہ سب بیٹھی ہوئی تھی، 1 2 4 5 بھی نہیں تھیں۔ حضرت یوسف کو کہا گیا تھا کہ ایک کنیز آگے چل رہی ہوگی، ایک کنیز پیچھے چل رہی ہوگی، حضرت یوسف کو لے کر بس گزاریں گے ان کے سامنے سے، کہا لے آؤ۔ فلما رأیناہ، جیسے ہی انہوں نے دیکھا، ادھر اس کی آواز آئی مالٹا کاٹو، ادھر اس کی آواز آئی سیب کاٹو، جو بھی روایات میں 2 3 پھلوں کا لکھا ہے، تو آواز آئی، ہاں آواز آئی کہ سیب کاٹو۔ فلما رأیناہ اکبرناہ وقطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹنا شروع کر دی۔ اب ان کی توجہ تو اس پہ تھی نہیں، مالٹے پر یہ چھری کہاں چل رہی ہے، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ ان کا خون بہہ رہا ہے، اور کیا کہنے لگی؟ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یہ تو بشر ہی نہیں ہے، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو بشر نہیں ہے، ان ہذا الا ملک کریم، وہ جو ہم نے فرشتوں کا حسن سنا ہے کہ فرشتے اتنے حسین ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے مگر یہ حسین ترین ایک فرشتہ ہے۔ اور وہ حضرت یوسف جب گزر گئے تو یہ سارے زخمی ہو گئی تھیں، ان کے ہاتھ کٹ چکے تھے، یہ کیفیت ہے۔ یہ آج کی جو آیت ہے، اس سے میں نے کچھ پیغامات اور کچھ تفسیری نکات جو میں نے مطالعہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر سوال جواب کا ہمارا دورانیہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک مکر کا دوسرے مکر کے ساتھ مقابلہ ہے،
ایک سازش کا دوسری سازش کے ساتھ مقابلہ ہے، مکر کا مکر کے ساتھ مقابلہ، نہ وہ صحیح نہ یہ صحیح۔ وہ جو تم نے کیا حضرت یوسف کے ساتھ حجرے میں بلا کر، وہ بھی غلط، اور یہ جو عورتیں تمہارے ساتھ کر رہی ہیں یہ بھی غلط، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جب زلیخا نے سنا کہ یہ میرے خلاف باتیں کر رہی ہیں، تو وہ باتیں جو تم نے کی تھی کون سی صحیح تھیں؟ جو تم نے باتیں کی ہیں وہ بھی غلط، اور جو تمہارے خلاف ہو رہی ہیں وہ بھی غلط۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکر کا مقابلہ مکر کے خلاف ہوتا ہے، سازش کا مقابلہ سازش کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں ہو یہ رہا ہے کہ وہاں یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش ہوئی جو زلیخا نے کی، اور یہاں زلیخا کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ یہ دونوں سازشیں باطل سازشیں ہیں، یعنی غلط کام کو غلط کام کے ذریعے ٹھیک نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی غلط کو غلط سے ٹھیک نہیں کیا جائے گا، غلط کو ٹھیک سے ٹھیک کیا جائے گا، غلط کو صحیح سے ٹھیک کیا جائے گا۔ یہ قاعدہ یہاں کوئی فائدہ نہیں تھا اس کا، اس نے جو سجایا اہتمام کیا، مگر بہرحال اسے ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو سازشیں اس کے خلاف ہو رہی تھیں، اس کے خلاف باتیں ہو رہی تھیں، وہ زبانیں بند ہوئیں، وہ زبانیں بند ہوئیں۔ اور یہ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے حسد کا جواز تو پیش نہیں کیا، میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، حضرت یوسف کے بھائی تو اپنے حسد کا جواز نہیں لا سکے، مگر زلیخا اپنے عشق کا جواز لے آئی، یہ اس کو فائدہ ہوا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ ارسلت علیہن، بلا لیا ان کو۔ اب یہ جو بلایا ہے نا، اس میں آپ ذرا دیکھیے کہ ہر دعوت پہ توجہ، حسن بھائی آئیے، میں آپ دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں، آپ محترم سننے والوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہر دعوت پہ مت جائیے گا، ہر دسترخوان نیکی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، بعض دسترخوان کسی سازش کا حصہ ہوتے ہیں، اور پھر جب نمک کھا لیں گے نا تو نمک حلالی کرنی پڑے گی، تو بہتر یہ ہے کہ وہ نمک ہی نہ کھایا جائے جس کے اندر کسی سازش کا حصہ ہو، خاموشی اختیار کرنی پڑ جائے گی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بڑا حساس، یہ تفسیری نکات میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں بھئی، یہ علماء نے، فقہا نے، خاص طور پہ مرحوم تبرسی نے، علامہ نقن نے، علامہ حسن زادہ عاملی نے، علامہ محمود حسین طباطبائی نے، یہ جو ذوقی نکات ہیں نا یہ انہوں نے دیے ہیں، یہ ذوقی نکات ان کے دیے ہوئے ہیں۔ جی یہاں دعوت ہو رہی ہے بھائی، اہتمام ہو رہا ہے، کھانے لگائے جا رہے ہیں، تکیے لگائے جا رہے ہیں، سجایا جا رہا ہے، اہتمام ہو رہا ہے بھائی، مطلب کیا ہے؟ لالچ، مطلب تو بتاؤ کیوں ہماری دعوت ہو رہی ہے؟ بعض اوقات مطلب پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات مطلب پتہ کیا جا سکتا ہے، تو ہمیں بہت ہی حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ سب کے لیے قاعدہ قانون ہے، قرآن تو فارمولوں کی کتاب ہے نا، قرآن تو اصولوں کی کتاب ہے، لہٰذا یہاں پر سجایا جا رہا ہے۔ اور پھر کیا کیا گیا؟ سب سے پہلے دسترخوان کے اوپر پھل رکھے گئے۔ اگر دسترخوان پہ پھل رکھنا رائج نہ ہوتا تو کبھی بھی وہ تسلی سے نہ بیٹھی ہوتی، وہ اعتراض کرتی کہ پہلے کھانا لاؤ پھر پھل لائے جاتے ہیں، یہ کیا کر رہی ہوتے ہیں، یہ ترتیب کیوں بگاڑ دی؟ یہ جو رائج رہا ہے صدیوں سے، اور آج بھی عرب دنیا میں اور انگریزوں میں، یورپ کے ممالک میں، آسٹریلیا، امریکہ کے علاقوں میں آج بھی کھانے سے پہلے پھل کھایا جاتا ہے۔ ایران میں میڈیکل کے اعتبار سے، طبی اعتبار سے کھانے سے پہلے پھل کھایا جائے گا، کھانے کے بعد پھل نہیں کھایا جائے گا۔ کھانے کے بعد پھل کھانا اس کھانے کی تاثیر کو ضائع کر دیتا ہے، اور کھانے سے پہلے پھل کھانا بھوک بڑھاتا ہے، صحت بہتر کرتا ہے۔ میری بات اگر آپ لے جائیں آج، اور اب آپ سرچ کیجئے گا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں، طبی اعتبار سے کھانے سے پہلے پھل کھانا چاہیے،
ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے کھا لیں گے تو بھوک مٹ جائے گی، نہیں، بھوک بڑھے گی، تھوڑا فاصلہ ڈالنا پڑے گا کھانے میں، اور پھل کے کھانے میں، اور کھانے کے کھانے میں، روٹی کے کھانے میں، سالن بریانی کھانے میں 5-10 منٹ کا گیپ ڈالنا پڑے گا۔ اس 5-10 منٹ میں وہ رطوبتیں اندر سے نکلنا شروع ہوں گی جو بھوک کو بڑھائیں گی، جو صحت کے لیے ضروری ہیں۔ ہمارے یہاں الٹا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کھانا ابھی ہمیں کھانا نہیں آ رہا، ابھی ہمیں جینے کے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا۔ ابرار بھائی، یہ بہت پیغام ہے، یہ قرآن ہے بھائی۔ اگر پہلے پھل رکھنا درست نہیں ہوتا تو اعتراض ہو جاتا۔ ایک اور صلوات ذرا ہدیہ کریں۔ روزے کے بعد سنجیدہ گفتگو کرنا، ویسے ہی سال بھر ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ سنجیدہ گفتگو۔ مولانا تشریف لائیں گے، اہل علم کا تشریف لانا۔ مولانا نور پہ نور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت 6-7 علماء کرام مجلس میں ہیں۔ یہ جو ہے وہ موسیٰ بھائی کی محنتیں ہیں کہ علماء کرام جو ہے وہ یہ استقبال کرتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اہل علم کا۔ میرے لیے یہ سعادت ہے کہ میں اپنا سبق دہرا رہا ہوں اپنے دوستوں کے سامنے۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو یہ جو دسترخوان لگایا گیا اس میں ایک فارمولہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تغذیہ غذائی، اس کھانے سے پہلے پھل کھایا جائے گا۔ تھوڑا سا 2-3 دن سے میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہتے بھی ہو جائے، ہتے بھی نیاز کھا کے میں پھل ہو جن۔ ایک صلوات پڑھے دا محمد اللہم صلی علی محمد۔ یہ یہاں نیاز ہوتی ہے عباس بھائی، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ بھائی روزانہ ہی تقریباً اہتمام کر رہے ہیں، تو یہ موقع جانتے ہوئے سائن نے بھی اشارہ دے دیا کہ پھر اس پھل کا ہوں، یہاں پر پھل تو ہوتے نہیں ہیں۔ ایک اور صلوات نے بھی، اللہم صلی علی محمد۔ جی ایک بات میں 2-3 دن سے کر رہا ہوں، اور خواتین بیویوں نے، بہنوں نے اور غصے کا، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اگرچہ پوری کوشش ہے کہ میں اس کے جو مثبت پہلو ہیں اسی چیز کے، مثلا اگر قرآن مجید نے خواتین کے مکر کی بات کی ہے، مضبوط ہوتی ہیں، وہ قاعدے کے طور پہ اللہ نے دیا ہے کہ خواتین کی چالیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، تو ہم نے اس کو مضبوط کیا۔ یہ مثبت چال چلتی ہے، شیطان کی چال کو ضعیف کہا ہے، عورتوں کی چال کو مضبوط کہا ہے۔ تو وہ شیطان کی چال اس لیے ضعیف ہے کہ وہ بدنیتی، اور عورتوں کی چال اس لیے مضبوط ہے کہ وہ حسن نیت کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی نیت اچھی ہوتی ہے، مگر ایک سجانا، کسی چیز کو سجا کر پیش کرنا، راغب کرنا، بات منوانے کا طریقہ اپنانا، اپنی بات منوانے کا طریقہ اپنانا، اسے اللہ نے قید کہا ہے، اسے اللہ نے چال کہا ہے، مکر کا لفظ استعمال کر رہا ہے اللہ۔ تو خواتین سے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو یہ سارے کام کیونکہ خواتین کے حوالے ہیں گھر کے اندر، یہ سلیقہ مندی جو ہے نا، اس کی تعریف کی اللہ نے، یہ ساری یہ خواتین کی سلیقہ مندی کی تعریف کی پروردگار عالم، اور یہ سلیقہ مندی کی جی، تو یہ جو سلیقہ ہذا الا ملک کریم، فریم کروا کے لگوانے کا ہے، کا جملہ ہے نا، ما ہذا بشرن، یہ بشر نہیں ہے، ان ہذا، یہ دو جملے ما ہذا بشرن حسن حضرت یوسف کی طرف اشارہ ہے، اور ان ہذا الا ملک کریم یہ ان کی عصمت پہ دلیل ہے۔
اس جملے میں ایک ان کی عصمت بیان ہوئی ہے اور ایک اس جملے ہی کے اندر ان کا حسن بیان ہوا ہے۔ یہ دو پیغام حضرت یوسف کا حسن، ما ھذا بشرن، یہ اتنا حسین، یہ تو بشر ایسا ہو ہی نہیں سکتا اتنا خوبصورت، اور یہ ان ھذا الا ملک کریم، یہ ان کی عصمت میں، ملک کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، تو یہاں حضرت یوسف کی عصمت پر بھی یہ جملہ دلیل ہے اور حضرت یوسف کے حسن پر بھی یہ جملہ دلیل ہے۔ اور پھر آگے بڑھتی ہے بات کہ کلما، معاف کیجیے گا، ایک صلوات ہدیہ کریں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں فلما، معاف کیجیے گا، فلما رأیناہ اکبرناہ، جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو پھر کہا بات تو یہی ہے کہ یہ سب سے زیادہ حسین ہے۔ تو ایک محاورہ ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب ابرار بھائی کہا جاتا ہے کہ شنیدن کی بود مانند دیدن، جی جب تک دیکھو گے نہیں باتیں ہی ہوں گی، دیکھنے کے بعد کچھ کی زبانیں بند ہوں گی، کچھ کی زبانیں کھلیں گی۔ یہ جو دیکھنا ہے نا، یہ ہے، وہ کہا گیا تھا نا کہ حق اور باطل میں 4 انگلیوں کا ہی تو فاصلہ ہے۔ صلوات پڑھیں ذا محمد و آل جی 4 انگلیوں کا تو فاصلہ ہے، ان کان اور آنکھ کے درمیان ہاتھ رکھیے آپ، 4 انگلیاں ہیں حق اور باطل کے درمیان۔ یہ جو کان سے سن رہے ہو نا، اس پہ یقین مت کرو جب تک کہ دیکھ نہیں لو۔ یہ جو دیکھنا ہے نا، یہ بہت ساری چیزوں کو روشن کر دیتا ہے، فائنل کر دیتا ہے، فیصلہ۔ اب کیا رہ گئی بات؟ اب تو زلیخا کے خلاف بات نہیں کرو جی۔ اس نے کہا کہ نہ ہو، انہوں نے دیکھنے کے فوراً بات کہا کہ یہ واقعی حسن رکھنے والا ہے، یہ واقعی جمال رکھنے والا ہے۔ یہاں اکبرناہ سے مراد ہے کہ حضرت یوسف تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ ایک صلوات ہدیہ کریں نبی اور علیہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مولانا مفتی طیب صاحب تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ میں مولانا کو اپنی اس درس تفسیر کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ شیعہ کی محفل میں سنی آئے تو سارے شیعہ کھڑے ہو جائیں، اور سنیوں کی محفل میں شیعہ جائے تو سارے سنی احترام کریں۔ یہ محبتوں کا رشتہ، یہ احترام کا تبادل۔ صلوات پڑھیں ذا محمد عالم۔ آپ کو ہم اپنی اس نشست کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ایسے ہی امت مشترکات پر اور متفقات پر بیٹھتی رہے، جمع ہوتی رہے۔ ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان جو مشترکات ہیں، ان میں سے ایک مشترک عنوان قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نہ شیعوں کا 40 پاروں کا ہے اور نہ سنیوں کا 22 پاروں کا ہے۔ 2 چیزوں کے بارے میں لڑنے سے اللہ نے روکا ہے، اور وہ ہے قرآن اور اہل بیت۔ نہ قرآن کے بارے میں جھگڑا ہونا چاہیے، اور نہ ہی اہل بیت کے بارے میں لڑائی ہونی چاہیے۔ قرآن اور اہل بیت یہ سرکار کی میراث ہے۔ امت کے ہاتھوں میں سرکار میں اہل بیت ہیں، اور مجھے مولانا محمد ہاشمی میاں لکھنؤ کے بزرگ عالم دین کا جملہ، میں بھی لکھنؤ گیا تو ان سے مل کر آیا۔ مولانا مفتی مولانا قبلہ
جو دیوبندیوں کے لکھنؤ کے عالم دین ہیں ان کی خدمت میں بھی گیا، یہ بریلویوں کے عالم دین ہیں، اور شیعہ علماء کی بھی سب کی خدمت میں گیا، اور سنی اور بریلوی اور دیوبندی علماء، اہل حدیث علماء کی۔ ہاشمی میاں کی جب خدمت میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، میں آپ کی زبان سے آپ کے گھر میں بیٹھ کے سننا چاہیے، وہ عبادت بنانا ہے، تو آپ مولا علی کی فضیلت آپ سنائیں، ایک میں سناؤں۔ ہم 1.5 گھنٹہ بیٹھے ان کے پاس، تو ایک فضیلت وہ سناتے رہے، ایک فضیلت ہم سناتے رہے۔ تو ان کا جو اب ان سے وہ تو سوشل میڈیا پہ ہم نے سنا تھا، اب ہم نے کہا لائیو سامنے سنے۔ کیوں فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی اطرت اہل بیت؟ کیوں نہیں فرمایا کہ میں قرآن اور اصحاب چھوڑے جا رہا ہوں؟ اصحاب چھوڑے جا رہا ہوں، تو اصحاب بالآخر 200 سال 300 سال بعد ختم ہو جاتے۔ تو ہم 2 چیزوں پر الحمدللہ امت متفق ہے، اور ہمیں مشترکات پہ بات کرنی چاہیے۔ آج بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوگی، یہ سنی شیعہ کے متفق ہے۔ قیام کے بعد رکوع نہیں، تم 3 کرتے ہو، ہم 4 کرتے ہیں، سب ہر رکعت میں 2 تشہد سب کے ہاں واجب ہے، یہ التحیات کہتے ہیں، ہم تشہد کہتے ہیں۔ تشہد میں نبی اور آل نبی پہ صلوات سب کے ہاں واجب ہے، درود کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، نبی اور آل نبی پہ درود کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو میں تو ڈھونڈنے سے اب ہاتھ کھولنا اور باندھنا یہ ایک بحث ہو گئی، آپ کھول کے پڑھ لیجئے، آپ باندھ کے پڑھ لیجئے۔ میں تو آیت اللہ خمینی کا مقلد ہوں، اب سے 400 سال پہلے اس بحث کے اوپر کہ تشہد میں یہ انگلی ایسے شہادت کے اندر، شہادت کی انگلی اٹھانی ہے یا نہیں اٹھانی، سنی 2000 سنی مارے گئے۔ کیا ہوا بھائی؟ ہے کیا قیامت آ گئی کہ جو نہیں اٹھانا چاہتے یا جو اٹھانا چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا اپنے رویوں کو، اپنے طریقوں کو، اجتہاد کے موضوعات کو ایک تو نہیں ہے، اس بہت ساری چیزوں میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے۔ 2 رکعت نماز پہ کوئی اجتہاد نہیں ہے، اس لیے کہ نص ہے جی، لیکن ذکر کے درمیان یہ ذکر پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا، یہ تو اجتہاد ہے نا۔ تو مجموعی طور پر مولانا کی آمد پر، مفتی صاحب کی آمد پر میں نے یہ چند جملے کہہ دیے۔ مفتی صاحب ہم سورہ مبارکہ یوسف کی تفسیر اور سورہ مبارکہ یوسف کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں گزشتہ 4 سالوں سے، اور کیونکہ 10 دنوں کی تفسیر کا یہ جلسہ ہوتا ہے تو یقیناً 10 دنوں میں بہت ہوگا تو 12-13 آیات پہ غور ہو جائے گا، کسی دن اگر 2 آیات بھی لے لی گئیں تو میں کیونکہ اس ذوق کا آدمی ہوں کہ الفاظ پہ بھی غور کیا جائے، الفاظ کی نشست پہ بھی غور کیا جائے۔ مثلاً پچھلی اس میں جو شاید 1 گھنٹہ لگ گیا تھا ہمارا اس کے اوپر کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا جو ہے نا، کیا حسین جملہ ہے، ادبیات کا شاہکار جملہ ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے۔ میں نے ایک نشست میں آپ سے کہا تھا کہ اللہ نے اپنے کلام کو، اپنے دین کو، اپنے پیغام کو آرٹ میں ڈھال کر بھیجا ہے، فن میں ڈھال کر بھیجا ہے جی، اور فن کا مقابلہ فن سے ہوگا بھائی، باتوں سے نہیں ہوگا۔ اگر تم قرآن مخالف ہو تو قرآن جیسی آیات لے آؤ، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ اگر قرآن کا مقابلہ کرنا ہے، مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے تو قرآن جیسی آیات لے کر آ جاؤ، اور جب تم قرآن جیسی آیات نہیں لا سکتے تو پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، قرآن کا اور اسلام کا اور مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ بڑے بڑے بجٹ پاس کرنا مسلمانوں کے خلاف، یا عالمی سطح پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، یہ سب ضائع جائیں گی۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے میں مسلمانوں کا پشت پناہ ہوں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وقت کی تنگی ہو گئی، میں چاہوں گا کہ اس آیہ کریمہ کو، آج کے اس پیغام کو اختصار سے کام لیتے ہوئے مکمل کروں۔ اور یہاں پر دیکھیں نا کہ جب دیکھا تو پھر انہوں نے مان لیا اکبر نہ، بزرگی کے سامنے، حسن کے سامنے، علم کے سامنے، فصاحت کے سامنے، سخاوت کے سامنے، شجاعت کے سامنے
کوئی نہیں رک سکتا مگر یہ کہ اتنا ہی بڑا علم لے کر آئے تو پھر رکے گا، اتنا ہی بڑا حسن لے کر آئے، اتنا ہی بڑی شجاعت لے کر آئے، اتنی ہی بڑی سخاوت لے کر آئے۔ لہٰذا مولا علی فرماتے ہیں لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامہ، اس امت کے کسی بھی فرد کو آل محمد کے ساتھ مقایسہ نہیں کرو، سب کا مقام اپنی جگہ ہے مگر علی علی ہے، سب کا احترام اپنی جگہ ہے مگر فاطمہ زہرا ہے، آل محمد کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں کرو۔ یہ مولا علی کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے نا، اس میں تو آگے جا کے فرماتے ہیں کیف یسوی من جرت نعمتہم، وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کی نعمتیں کھاتے ہوں، کیونکہ اللہ نے آل رسول کو، نبی مکرم کو اور آل رسول کو واسطہ فیض بنایا ہے، یہ واسطہ فیض ہیں، واسطہ فیض اور فیض لینے والا برابر کیسے ہوگا؟ جس کے ذریعے سے فیض آ رہا ہے اور جو فیض لے رہا ہے وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ موٹا سا قاعدہ ہے نا۔ یہ مولا علی علیہ السلام نے اس انداز سے اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جمال حضرت یوسف نے زلیخا کو رسوا کیا اور تقوی حضرت یوسف سبب بنا کہ زلیخا بھی متقی ہو گئی۔ یعنی ہارا کون اور جیتا کون؟ توجہ میرے ساتھ ہے حضرات کی، ہارا کون اور جیتا، بھائی تفسیر کی طرف توجہ کریں، ہارا کون اور جیتا کون؟ تقوی جیتا، پرہیزگاری جیتی، خوف خدا جیتا، اللہ کے ساتھ جڑنا جیتا، اللہ پہ توکل جیتا، اللہ کو حاکم اور مالک ماننا جیتا، اللہ سے وابستگی جیتی۔ کیا ہوا آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں وہ ہوا جو حضرت یوسف چاہتے تھے، وہ نہیں ہوا جو زلیخا چاہتی تھی، وہ نہیں ہوا جو زلیخا چاہتی تھی۔ اور یاد رہے کہ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب وہ سکین، وہ چاقو چلایا، قرآن کہہ رہا ہے نا یہ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے ان عورتوں نے اور کہا وَقُلْنَا حَاشَ اللَّهِ حَاشَ اللَّهِ حَاشَ لِلَّهِ، معاف کیجیے گا، حَاشَ لِلَّهِ۔ انہوں نے آواز دے کر کہا کہ یہ جو ما ھذا بشرن، یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ ملکن کریم ہے، یہ ایک ملک ہے، ایک ملک کریم ہے۔ تو حاشا للہ ما ھذا بشرن ان ھذا الا ملکن کریم، یہ الفاظ ہیں ان خواتین کے۔ تو یاد رہے کہ عشق کی کیفیت میں ہاتھ پیروں کو، کمر کو، سینے کو نہیں دیکھا جاتا۔ جب عاشق معشوق کی طرف متوجہ ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سینہ سرخ ہو رہا ہے یا بدن سے خون نکل رہا ہے۔ جب عاشق معشوق میں محو ہو، مولا علی کے زانوں پہ تیر لگا، جب تیر نکالتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت کو تکلیف ہوتی تھی، سرکار نے فرمایا اتنا رک جاؤ کہ علی سجدے میں چلا جائے، اور جب مولا علی سجدے کی حالت میں گئے تو فرمایا اب علی کے زانوں سے تیر نکال لو، اور جب مولا کے زانوں سے تیر نکالا گیا تو مولا علی کو اس کا احساس نہیں ہوا اور تیر نکل گیا۔ میں آخری بات کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا، وہ علی کہ جس کے زانوں سے حالت سجدہ میں تیر نکال لیا جائے اور اسے احساس نہ ہو، وہ حالت رکوع میں فقیر کی آواز کیسے سن رہا ہے؟ بشر منتشر نہیں ہوتی، بدن سے تیر نکالو خبر نہیں۔ واہ! جب فقیر نے آ کر سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت
وہ صدقہ دینے والے وہم راکعون، واو واو حالیہ، اس حال میں کہ وہ رکوع کر رہے ہوں گے اس وقت میں صدقہ دیں گے۔ تو اس آیت کے بارے میں بحث ہی نہیں ہے کہ مولا علی مراد ہے کہ آپ نے حالت رکوع میں فقیر کو صدقہ دیا۔ میں نے سوال اٹھایا آپ کے سامنے کہ جو علی حالت سجدہ میں تیر کے نکلنے پر انہیں احساس نہ ہو، وہ حالت رکوع میں فقیر کی آواز کو کیسے سن رہا ہے؟ اسے علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقامہ نے حل کیا ہے، اور علماء نے بھی کیا ہوگا، میں نے انہیں پڑھا ہے۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ علی حالت رکوع میں، علی حالت سجدہ میں ہیں اور تیر نکال لیا گیا، احساس کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ فنا فی اللہ ہے، اور حالت رکوع میں فقیر کی آواز کیسے سن لی؟ اس لیے کہ فنا فی اللہ ہے۔ فقیر نے علی سے نہیں مانگا تھا، اللہ سے مانگا تھا، اللہ کی بارگاہ میں مانگا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں فقیر مانگ رہا ہے، فقیر کو وہی دے گا جو اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات کو ڈاکٹر صاحب کل کچھ استفادہ کریں مفتی صاحب سے، سوالات کو آج منقطع کر دیا جائے، روک دیا جائے۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے امت کے مشترکات اتنے عظیم اور حسین بنائے ہیں کہ جن پر پشیمانی اور ندامت نہیں ہے۔ ہم مطمئن ہیں، خوش ہیں، راضی ہیں اللہ کی اس عطا کے اوپر۔ اللہ اس عطا میں اضافہ فرمائے۔ ایک اور بلند صلوات دے کر مفتی طیب ترمذی صاحب یہاں تشریف لائے، ہم الحرمین کی طرف سے، قبلہ کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج سوالات کو موقوف کرتے ہیں کل پہ، اور تھوڑا سا استفادہ کرتے ہیں مفتی صاحب سے، تو گزارش ہے کہ وہ تشریف لائے ہوں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ مفتی طیب ترمذی صاحب اہل سنت والجماعت کی بہت ہی قابل لائق عالم دین، آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ اچھا، آپ نے تصویر ہٹا دی نا؟ جی جی، تصویر بس۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مفتی طیب ترمذی صاحب۔ بس صحیح صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کی اور خصوصاً علامہ صاحب کی دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ مجھے یہاں درس سننے کی مختصر سا وقت عطا فرمائے۔ اصل میں بنیادی بات، میں نے جو ہمارے ساتھ شاہ صاحب آئے، میں نے ان سے یہی کہا کہ ہم انشاءاللہ سننے جاتے ہیں، ہم طالب علم ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ بزرگوں کو سنتے ہوئے آئیں اور کچھ سیکھیں۔ ہماری آواز ذرا بلند ہے، عمر اتنی نہیں ہے ہماری، تو علامہ صاحب آپ کا بہت بڑا شکریہ۔ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، شانگلہ کے پہاڑوں میں شانگلے کا ہوں، سوات والا شانگلہ، شانگلہ کے پہاڑوں میں ہم نے مفتی علامہ صاحب کو، شہنشاہ نقوی صاحب کو سنا ہے،
اور ان کی بہت ساری باتیں ہمیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ میں اگر اپنا تعارف کرواؤں تو میں تقریباً کئی سالوں تک اہل سنت والجماعت کی ہماری ایک جماعت ہے سپاہی صحابہ، میں 10 سال رہا ہوں۔ البتہ ابھی تبلیغی جماعت کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور تبلیغی جماعت کے ساتھ ساتھ اتحاد کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ جہاں بھی جائیں ایک درد، ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے سب کو سناتے ہیں کہ خدا کے واسطے جس طرح ابھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ مشترکات کے اوپر بات کی جائے۔ سب سے پہلے آپ کا جو پروگرام ہے قرآن کی تفسیر، اور وہ حدیث ثقلین کہ جو 56 طرق سے ہمارے اہل سنت کے مصادر سے مسلسل قرآن کی آیات کے حکم کے مطابق ایک پاورفل حدیث مبارکہ ہے، جس میں سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ ترکت فیکم الثقلین القرآن و عطرتی۔ بالکل اسی انداز سے زید بن ارقم سے یہی روایت دوسرے الفاظ میں ترکت فیکم الامرین کے ساتھ آیا ہے۔ یہی حدیث مبارکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وما الثقلین، ثقلین سے کیا مراد ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القرآن و عطرتی اے اہل بیتی۔ لیکن بادل ناخواستہ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ قرآن جو تدبر کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا تھا ہم نے رٹے تک محدود کر دیا، اور اہل بیت علیہ السلام جن کے اتباع تھی واجب تھی آج ہم نے ان کو بلا دیا ہے۔ ناظرین، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، مختصر سے میری 2-3 باتیں۔ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول وہ فرماتے ہیں کہ اذا کان شہر رمضان، حضرت امام سجاد کے بارے میں فرمائے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ ہوتا تھا لم یتکلم الا بالتحدیث والتکبیر والتذکرہ، یعنی حضرت امام سجاد رمضان کے مہینے میں استغفار، ذکر و اذکار کے علاوہ کوئی کلام نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو مجھے اسی حدیث کی ذیل میں کسی نے کمنٹس میں کہا کہ تمہیں سجاد اور جعفر مبارک ہو، ہمیں ہمارے اکابرین مبارک ہو۔ ایک مولانا صاحب نے لکھا کہ تمہیں سجاد اور جعفر مبارک ہو، ہمیں ہمارے اکابرین مبارک ہو۔ لوگوں نے کمنٹس میں ان کو بتا دیا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ امام جعفر صادق کون ہے، آپ کو پتہ ہے کہ امام ذو العابدین کون ہے، یہ حضور کے بیٹے ہیں۔ ذرا سنیے، میں نے وہاں ان کو جواباً کہا کہ بھئی اس بیچارے کی کوئی بھی کمی نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، منبر رسول پر بیٹھنے والے علماء کرام سے پھر التجا کرتے ہیں اگر تم لوگوں نے اپنا کردار ادا نہ کیا خدا کی قسم یہ امت رسول اللہ کو وہ بلا دیں گے جیسے کہ آج ان کی اولاد کو بلا چکے ہیں۔ اور بہت سارے علماء کرام نے میرے اس بات کی تائید بھی کی کہ حقیقت ہے کہ ہم نے آج تک اپنے منبر سے امام جعفر صادق کا تذکرہ کیا ہی نہیں ہے۔ درد اور تکلیف کی بات ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ ناظرین، آج اگر ہمارے منبروں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ حضور کی آل کا بھی تذکرہ ہوتا تو ہمارے اندر مشترکات کے ساتھ ہمارے اندر اتحاد کی بہت بڑی فضا ہوتی، بہت بڑی فضا۔ اور یہ فرقواریت کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں علامہ صاحب کے توسط سے تمام نوجوانوں کو ایک پیغام جو میں ایک درد لے کر آیا ہوں کہ خدا کے واسطے پاکستان کی حالت کے اوپر رحم کا ہے، اور رحم یہ ہے کہ فرقواریت کی جو فضا بنی ہے، جو فسادات ہو رہے، خدا کی قسم بہت زیادہ برا ہو رہا ہے۔ یہ جن کی تصویر لگی ہے سید عزیز الدین حکیم عراق سے جو تشریف لائے تھے، ہمیں
اسلام آباد کے اندر سوال جواب کا موقع ملا تو میں نے ان سے 2 سوالات کیے. ایک سوال تو میں نے یہ کیا کہ میں سید ہوں اور جو ہمارے آباء و اجداد آپ کے ہاتھ دفن ہیں، جن کے مزارات آپ کے ہاں ہیں، ہمارے لیے جانا مشکل ہے. ہم ان کی ذات سے، جو ذات مقدسات تھے، ان سے ہم بالکل غافل ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کون ہے. ایک آسانی کے لیے راستے بنا دیے جائیں. دوسرا جو سب سے اہم سوال میں نے کیا کہ تسنن کے اندر بھی ایسے علماء کرام ہیں جو چاہتے ہیں کہ فسادات ختم ہو ملک کے اندر، ہم بھائی بھائی بن کے رہیں. تشیع کے اندر بھی ایسے علماء کرام ہیں. تو اس نے 2 الفاظ میں کہہ دیا کہ ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اندر سے ایک چڑ ہوتی ہے، ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ فلانا ایسا ہے، کافر ہے، فلانا ہے، ڈنگانا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ کافر ہے. تو یہ باتیں ہم سن کے کان پک گئے ہیں. البتہ پھر بھی ان جیسے بزرگوں سے ہم جب قریب جاتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں ضرور. تو پھر تشیع کے ایک بہت بڑے پائے کے عالم، ان سے اس کے بعد اگلے دن میری ملاقات ہوئی. ان کا نام لینا ضروری نہیں ہے. میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ تکفیریت اگر آپ ہمارے پٹھانوں کے علاقے میں پڑا چھنار اور وہاں دیکھیں تو شیعہ سنی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. اور جو تکفیریت کی سب سے بڑی دلیل جو ان لوگوں نے پکڑی ہے ایک دوسرے کو مارنے کی، وہ ہے صحابہ کرام کا توہین. تو مجھے 2 الفاظ میں اس نے بتا دیا کہ شاہ صاحب ناراض نہیں ہو، جو صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں وہ شیعہ کی وردی میں وہ غیر کے اعلی کار ہے. اور پھر فرمانے لگے کہ 17 سے 18 چینل ایسے ہیں جو شیعہ سنی فسادات کو بڑکا رہے ہیں اور ہم نے ان کا سننا ہمارے بزرگوں نے حرام قرار دیا ہے. مجھ سے نہ پوچھے، ہمارے جو رہبر ہیں، ہمارے جو بزرگ مجتہدین ہیں، ان کے فتوے آپ خود دیکھیں. پھر ایک ذمہ لگا لیے کہ ان کو ان کے فتوے ارسال کیجئے. تو میں علامہ صاحب کے توسط سے آپ سب کو کہ خدا کے واسطے ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، کہ ہم ایک دوسرے کو اس ملک کے اندر برداشت کریں. ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے سوشل میڈیا سے آپ سب واقف ہیں. ہمارے پٹھانوں کے علاقے جہاں یہ فسادات، پھر خصوصاً تمام علاقوں کے اندر، پھر بلوچستان کے اندر، اور پھر اسی طرح مسلمان ایک دوسرے کو پر آپ شام کی حالت یہ چند دنوں سے دیکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بنیادی فرقواریت ہے ہمارے آپس میں ایک دوسرے سے دور ہونا. تو اس لیے علامہ صاحب کے توسط سے میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں. وہ پیغام یہ ہے کہ اتحاد امت کا، ایک دوسرے کو برداشت کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھئی اگر ہم پہ فتوے لگتے ہیں عشق حیدر کی وجہ سے، تو کل میرے ماموں ہیں وہ اپنے بچوں کو اور مجھے بتائے ہوئے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھئی آپ علی علی کرتے ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ یہ ہیں، تو سینہ تان کے اپنے سینے پہ تپڑ مار کے کہو کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد ہیں، اگر اس کی محبت کی وجہ سے ہم کافر ہیں یا شیعہ ہیں تو ہم تیار ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ جو فتوے ہیں الحمدللہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے ان لوگوں سے. ہم خدا کے ہاں بھی ہمارا ذمہ صاف ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک کی مقدسات کا احترام کرتے ہیں. اور بالکل اسی انداز سے جب ہم خدا کے مجرم نہیں ہیں تو ہم کسی کے مجرم نہیں ٹھہر سکتے. بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اور ان کے حضور کے اور حضور کے آل کے مجرم نہ بنیں. تو ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام بھی کریں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ. اور علامہ صاحب کا پھر میں ایک شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پھر ایک شعر سے مختصر سے میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، کبھی کبھی ذہناً بھول جاتا ہوں. اور ان تکفیریوں کے لیے جو اہل بیت کی محبت اور خصوصاً مولا علی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ہمیں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، وہ شعر ہے کہ عشق حیدر میں تکلم یہ تقیہ کیسا، عشق حیدر میں تکلم یہ تقیہ کیسا، مصلحت کیسی آنا کیسی بہانہ کیسا، موت آنی ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، وقت کے ساتھ عقیدے کو بدلنا کیسا، بند ہم عشق کے دروازے نہیں کر سکتے، ہم علی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. بڑی مہربانی، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، شکریہ، والسلام ورحمۃ اللہ. یہ ہم نے کب کہا
کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہیں آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔